جو میں نے عمر سے سوال کیا تھا گنڈاپور صاحب کیوں ضروری ہیں؟ گنڈاپور صاحب اس لیے ضروری ہیں اور اتنی مخالفت سوشل میڈیا کے اوپر کارکنوں پارٹی کے اندر سے کارکنوں کی طرف سے جلسے میں جوتے لہرا دیے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا سارا کچھ. اس کے باوجود گنڈاپور صاحب اس لیے ہے کہ علیمہ بی بی یا جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ فرنٹ مین ہے اور عمران خان صاحب کا معاملہ ہی اور تو خان صاحب کے لیے ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ ادروائز تو ہٹا دیں نا. نہیں مطلب دیکھیں نا یہ کہتے ہیں کہ جی کہ کوئی میٹر ہی نہیں کرتا. اگر کوئی میٹر ہی نہیں کرتا خان صاحب کو سارے وزراء اعلیٰ غلط کیوں ملتے ہیں؟ ویسے ہی میں بیٹھ کے میں پرویز خٹک، محمود خان، عثمان بزدار، گنڈاپور، کوئی ایک اچھا وزیر اعلیٰ نہیں ملتا. تو بھی خان صاحب کو سوچنا چاہیے. کسی کو پرائم منسٹر اچھا نہ ملا اس ملک میں، کسی کو وزیر اعلیٰ اچھا نہ ملا. کس کو اچھا نہ ملا؟ شاہد خاقان عباسی صاحب. وہ نہیں اچھے تھے یار. وہ کہاں گئے؟ اب کہاں گئے؟ اگر اچھے تھے تو کہاں گئے؟ میں وہ اور بات ہے، وہ ان کی پالیٹکس ہے. واٹ ایور. شاہد خاقان عباسی صاحب نے ون ہیز ٹو ایکسپٹ ایک اچھا کردار ادا کیا بطور وزیر اعظم. فیئر انف. کوئی اس ٹائم کے اوپر اور تو خٹک کے بھی کہتے ہیں کہ اس وقت کے جو متعلقہ حلقے ہیں نا وہ ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن پارٹی سے لائلٹی کی بات ہو رہی ہے نا. خان صاحب کے ساتھ پارٹی کی لائلٹی پہ بات کر رہے ہیں کہ محمود صاحب، خٹک صاحب اینڈ ناو علی بن گنڈاپور صاحب. تو اس کی مثال ہمارے پاس پرائم منسٹر آف پاکستان بھی نہیں. لیکن یہ تو سر ہوتا ہے نا. وزیر داخلہ بھی مثال ہے. میں بھی شاہد خاقان عباسی صاحب اپنے لیے جو مقام دیکھ رہے تھے وہ انہیں نہیں مل سکا. وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. وہ اس طرح اگر چلیں آ جائے اچھا کہ آپ نے نون لیگ کی طرف آپ آ گئے تو نون لیگ میں اور بھی ایگزامپلس ہیں. جاوید ہاشمی آپ کے سامنے. یہی جاوید ہاشمی ایک زمانے میں نون لیگ کو لیڈ کر رہے تھے جب میاں صاحب فیملی کے ساتھ نہیں تھے. پرویز الہی، چودھری نثار اور بہت سے. آصف کرمانی صاحب انہوں نے بھی بڑے انٹرویوز دیے خان صاحب کے اگینسٹ، وہ سوری میاں صاحب کے اگینسٹ. تو ہوتا ہی ہے. چلے اب یہ ذرا اس طرح لیکن آپ دونوں کم از کم سمجھتے ہیں اس سے نہیں فرق کوئی پڑے گا. اچھا میں ایک آپ سے میں یہ سارے دوست اس پہ بہتر بتا بھی سکتے ہیں. اس پوری ایپیسوڈ سے میں جس طرح رائے صاحب کہہ رہے تھے کہ خان کی یا پی ٹی آئی کی سیاست کو کیا فرق پڑا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں یا 48 گھنٹوں میں سارا سلسلہ شروع ہوا. علیمہ خان جب باہر نکلی اسپیشلی پوسٹ جلسہ جب انہوں نے بات کی باہر آ کے، اس کے بعد کل ویڈیو پیغام آیا. اوور آل آپ کے خیال میں، آپ سے سوال کرنا تھا ظاہر آپ کی ذمہ داری ہے اس وقت ہم سے سوال کرنا، کیا پی ٹی آئی کے سپورٹر نے یا ووٹر نے گنڈاپور صاحب کے اس نیریٹو کو بائی کیا ہے، یا آپ کے خیال میں عمران خان ان پاپولر کر لے جی پارٹی میں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے، ادھر علیمہ خان گروپ آ گیا، ادھر گنڈاپور گروپ ہو گیا، بس جی ہم تو اب خان سے الگ ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی سے الگ. کیا فرق پڑا؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. میرا خیال ہے وہ فردر اس پہ یونائٹ ہو گئے کہ دیکھیں ہمارا ایک ہی کنسرن ہے کہ عمران خان جس پہ ہاتھ رکھ دیں گے، اگر جس طرح جنید اکبر الگ مخالف ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں عاطف خان کہتے ہیں کہ جب تک عمران خان کا ہاتھ گنڈاپور کے اوپر ہے وہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے ان سے اختلافات ہیں یا کنسرنز ہیں. میرے خیال سے اس ساری ایپیسوڈ نے کہ تحریک انصاف کے ووٹر کو تقسیم کیا یا ڈیمورلائز کر، نہیں بالکل نہیں کیا. اس نے فردر عمران خان سے اس کو کنیکٹ کیا کہ جو خان صاحب کہیں گے. لیکن پی ٹی آئی دے ووٹراں نے سب کٹ لیا، کی کر لیا؟ نہیں مطلب میں سوال ہے نا، دیکھیں کہ آؤٹ کم کیا ہے ساری صورتحال کا کہ جی کہ وہ بڑے پاپولر لیڈر ہیں، وہ جس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے وہی ہے پارٹی کی تہس نہس پھر جائے. میں آؤٹ کم پوچھ رہا ہوں. آؤٹ کم حکومت کس کی ہے؟ آؤٹ کم کس کی؟ آؤٹ کم کیا؟ یہ تو عمران بھائی والی فیلڈ میں نہیں، میں وہ پھر پرانی گل نہیں میں دہرانا چاہتا، میں نئی گل کرنا ہمیشہ. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس پارٹی نے ایک جدوجہد کر کے اپنے لیڈر کو باہر نکال کے لانا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. ٹھیک. اور جو پچھلے تقریباً 2 سال سے جب سے خان صاحب اندر ہیں، ان کا دن رات کا جو مشن ہے وہ یہی ہے. تو کیا سوال یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے اس ٹارگٹ میں کامیاب ہو جائے گی؟ ٹارگٹ کے تحت سر 90 دن کی بات کی تھی گنڈاپور صاحب نے. پہلے وہ 5 اگست کو وہ نقطۂ عروج پہ پہنچنی تھی وہ جو تحریک تھی، اس کے بعد انہوں نے کہا 90 دن، اور 90 دن میں بھی 30 دن رہ گئے ہیں، ختم ہونے لگی. 1 اگست سے شروع ہوئی تھی نا، 1 اگست سے اگست گزر گیا، ستمبر گزر گیا، اکتوبر آنے لگا. جو کسی فیملی میں ہو، کسی فیملی میں اتنی ناچاکی ہو یا کسی سیاسی جماعت میں اتنی ناچاکی ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. منصور بھی اس پہ ایک بڑی اچھا پوائنٹ ہے کہ عمران بھائی کم از کم یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ پارٹی نے جدوجہد کر کے عمران خان کو باہر لانا ہے. مطلب لیگل کیسز جو ہیں ان کی اوتھینٹسٹی، ان کے جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے ہوا میں اڑ جائیں گے اگر پارٹی. میں نہیں کہہ رہا، میرے منہ نہ پاؤ. اچھا میں نے یہ کہا کہ ان کا ہے، یہ ان کا ایجنڈا ہے نا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو باہر لے کے آنا. یہ تو ان کا ایجنڈا. میں آپ کو کل کو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں سمجھا ہوں کہ اگر ایسی رفٹس ہوں گی اور آپ کا ایک گنڈاپور صاحب فار ایگزامپل ایک تحریک کا آغاز کرتے ہیں، اب آپ کو آپ کا کارکن جو ہے
اس میں سے ڈویژن کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ 60-40 اٹ از 70-30 50-50 واٹ ایور اٹ از، لیکن کیا وہ کارکن جو ہے وہ گڈھاپور کی کال پہ نکلے گا یا وہ کارکن جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کی کال پہ نکلے گا؟ سوال یہ ہے جس کو ویلیڈیٹ عمران خان کرے گا اس کی کال پہ نکلے جس کو ویلیڈیٹ یہی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کس کو کہیں گے. اصل بات یہ ہے نا گنڈا پور کے کہنے پہ نکلے گا نا علیمہ خان کے کہنے پہ نکلے گا. عمران خان جس کو عمران خان کہے گا اس کے کہنے پہ نکلے گا. عمران خان نے کتنی بار کال دی, کتنے لوگ نکلے سر؟ 3-4 دفعہ. بٹ صاحب تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں آج بھی ووٹ ہو تو خان کے مقابلے میں نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں خیبر اگر عمران ووٹ ہے تحریک کے لیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خیبر پختونخوا کے ووٹوں سے عمران خان نے وزیر اعظم بن جانا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. نہیں وہ تو وزیر اعظم تو تب بھی بن سندھ سے بھی چاہیے, بلوچستان سے بھی چاہیے. نہیں وزیر اعظم تو تب بھی بن سکتے جب پیپلز پارٹی نے کہا تھا ووٹ دیتے ہیں تمہیں بن جاؤ یار. وزیر اعظم تو تب بھی بن سکتے تھے. پیپلز پارٹی نے ٹی وی پہ آگے سب نے کہا کہ بھائی خان صاحب آپ کو ووٹ کرتے ہیں بن جاؤ پرائم منسٹر. اچھا ویسے ایک بات ہے, اچھا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں تھوڑا جی پلیز, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پاپولیرٹی کا زوم ہے نا, ایک تو اس سے باہر نکلنا چاہیے تحریک انصاف کو. میں سیریس نوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں پاپولرٹی کو نہیں مانتے نا آپ؟ نہیں میں مانتے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاپولر نہیں ہے, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا. اچھا پھر نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس زوم سے باہر آنا چاہیے. زوم میں کیا میں بتاتا ہوں. شاہد فتح علی خان ایک گلوکار, اب سن لینا میری بات سر, وہ 80 ملین اس کا ایک لنک کے اوپر ویوز آئے. 80 ملین. آپ شاہد فتح علی خان کو عمران خان سے سر وہ سیاست کے شاہد فتح علی خان ہی ہے. جس طرح کے راگ وہ چھیڑتے ہیں سیاست میں اسی طرح کے وہ وہاں پر چھیڑے ہیں. اگر ویوز کی بات صحیح کہہ رہا ہوں, یہ ویوز کی بات کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی پاپولر بہت ہے. اگر ویوز پہ پاپولرٹی ہے نا, ایک سیکنڈ ایک جملہ پھر کمپلیٹ کرنا. اگر ویوز پہ پاپولرٹی ہے, ابھی ریسنٹلی شہباز شریف صاحب یونائیٹڈ نیشن سے ہو کے آئے, ان کی سپیچ کو سپانسر کیا گیا. ویوز کی کیا ضرورت ہے کہ پاپولرٹی نہیں چاہیے؟ ویوز کی کیا ضرورت ہے کہ پاپولرٹی نہیں چاہیے؟ شاہد فتح علی خان کے اوپر لنڈن میں کسی نے ایک پانی وغیرہ پھینکا, بڑی انڈا مارا, جو اس کے ذرا ویوز دیکھے کتنے ہیں. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز اس سے باہر آئیں, پریکٹیکل کام کریں, لوگوں کے مسائل کیسے حل ہونے ہیں اس طرف آئیں. ایشوز میں پالیٹکس کریں. عمران صاحب ایک منٹ, یہ بٹ صاحب نا زیادتی کر رہے ہیں. یہ پاپولیرٹی کو نا پاپولیرٹی کو سمجھ رہے ہیں کہ اچھا جی لوگ جو ہے نا بس ویسے صرف عمران خان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں جی جب وہ اسپیچ کرنے آتے تھے یا وہ ویسے کوئی بیان دیتے تھے تو بس ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے دیکھ لے چلو آگے چلیے. نہیں, اس طرح نہیں ہے. پاپولیرٹی سے مراد ہے فالوئنگ. کیا لوگ فالو کرتے ہیں؟ کیا لوگ خان صاحب کی کہیں بھی بات کو فالو کرتے ہیں؟ 6 کال دی ہیں عمران خان صاحب نے, 6 اور 2 تحریکیں انہوں نے خود چلائی ہیں, ٹھیک, بلکہ 3. تو رزلٹ کیا نکلا؟ اچھا چلیں ایک منٹ کے لیے پھر ریزیوم کرتے ہیں اسی بات پہ. اگر آپ نے اسی سڑک پہ چلنا تو پھر آئیں میری انگلی پکڑیں ذرا, اسی سڑک پہ چلتے ہیں. اگر اسی تحریک کو عمران خان لیڈ کر رہا ہوتا تو پھر کس تحریک کو؟ اگر جو یہ کالز دے رہے ہیں اور وہ خود کی, اگر انہوں نے کی, کون سی والی؟ وہ 25 مئی والی اسلام آباد سے, پشاور سے اسلام آباد آئے, پھر لانگ مارچ کیا لاہور سے ادھر کو, آصم منیر صاحب کی تقریر. جی سر آپ چاروں کے بعد ہی چلے گئے نا. دیکھیں نا ہمدردی کا کتنا ووٹ ملنا چاہیے تھا کہ گولیاں کھانے کے باوجود ان کا لیڈر جو ہے وہ پنڈی پہنچ گیا. تو پھر تے گرفتار ہو جانا چاہیے تھا آصم منیر صاحب. اس حالات کے اور آج کے حالات میں کوئی فرق نہیں یار. جو تو باہر سی وہ تو نہیں کچھ کر سکیا, جیل بیگ ہی کر لے گا یار. نہیں میں کہہ رہا ہوں ازیوم کیجئے کہ وہ اگر باہر ہوتے اور اس تحریک کو وہ لیڈ کر رہے ہوتے. میں نے کہا 27 تاریخ کو جو 27 تاریخ کو پشاور میں جو جلسہ ہوا, میں پھر وہی گل تو آپ ازمپشن پہ جا رہے, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب نے 2 نہیں 3 لیڈ کی ہیں تحریکیں, کی کر لیا. اچھا وہ جتنے جلسے انہوں نے کیے تھے, یہ ریئلسٹکلی عمران صاحب پلیز ریئلسٹکلی جتنے جلسے انہوں نے کیے بطور وزیر اعظم, نہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد, وہ جو 2022 کے بعد 50-51 تھا پشاور سے سر جو جلسے کیے, 50-51 جو جلسے کیے, میں وہ کہہ رہا ہوں پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت کیا اتنے بڑے اس وقت جلسے کر سکتی تھی؟ نہیں. تو پھر اچھا اگر آج رزلٹ کی ہے, اگر آج اس اور رزلٹ کی ہے سے مراد رزلٹ اگر یار عمران صاحب ریزمپشن پہ بات نہیں کرنی. نہیں آپ نے کہا فیکٹ بیان کیا کہ آپ کے خیال میں اتنے بڑے جلسے ہو سکتے, میرا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتے تھے. ٹھیک. اچھا آپ نے کہا کہ جی کہ اگر وہ تحریک چلاتے تو کیا کرتے, میں نے کہا جی انہوں نے 3 تحریکیں چلا کے دیکھ لی. ٹھیک. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ ازمپشن کی بنیاد کے اوپر وہ چونکہ بہت پاپولر لیڈر ہیں, ان کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے, ابھی بھی وہ دلوں کے وزیر اعظم ہیں یار. جیل یہ سارے جملے آپ نے خود ڈالے, میں نے نہیں کہا. نہیں یہ آپ خود بول رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. چلے آپ خود کہہ رہے ہیں, میں نے I never said that, میں نے نہیں کہا. اچھا ویسے اس کو ایک اور طریقے سے دیکھ لیتے ہیں. اگر ہم ازمپشن کی بات کرتے ہیں, پیپل پارٹی کی گل نہیں کرتی. اگر مینار پاکستان, ایک لمحے کے لیے
मीनारे पाकिस्तान के मुझे लग रहा है इमरान साहब ना बंद गली में जा रहे थे कि चलो पीपल्स पार्टी नहीं बंद गली वाले सर इसमें से निकालना क्या है? अच्छा वैसे निकलना क्या है? कल दिन 12 बजे लाहौर के 2 मुख्तलिफ मकामात पे या 3 मुख्तलिफ मकामात पे 3 सियासी जमातें जिसमें इमरान खान साहब हूँ, नवाज शरीफ साहब हूँ, आसिफ जरदारी साहब हूँ, वो कॉल दें लोगों को, लाहौर के लोगों को। अब मुझे बता दें कि उस तीनों जगहों के ऊपर सबसे ज्यादा लोग किसकी कॉल जरदारी साहब की कॉल सुन ले 2021 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इमरान खान जलसा करता ना आके बाहर, 21 में तो नहीं कर रहे थे वो जी, ठीक है। उसका नवाज शरीफ लंदन में बैठ के जलसे की कॉल लेता था, गुजरांवाला में जगह नहीं होती थी, ऐसे ही है, गलत तो नहीं कह रहा। मीनारे पाकिस्तान में तिल धरने को जगह नहीं, नवाज शरीफ लंदन बैठा हुआ था, खाली जलसा था वो। अच्छा चलिए अब ये आपका कहना ना, अभी फुटी चला के देख लें, पीडीएम का जलसा था, अभी फुटी चला के 12 बजे कबूतर वाला जो फजल नहीं गुजरांवाला साहब ने खिताब किया था। नहीं सर, सो मैं कहना ये चाह रहा हूं, जब आप इख्तिदार में होते हैं ना सर, उस वक्त आपके ऊपर लोग और तरह से देख रहे होते हैं। हाँ। जब आप इख्तिदार में नहीं होते तब आप पॉपुलर ऑपोजिशन करना ज्यादा आसान है। नहीं बात सब कह रहे हैं कि इमरान खान की कॉल पे लोग ज्यादा निकले, पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन मूड में जा रही है ना। चलो एनएच खुश हो रहे हो, वेरी गुड यार। नहीं ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। इमरान अच्छा इस गल ते खुश हो जाते ने, आज भी प्रोग्राम इमरान खान के बगैर नहीं होता। वो जामी साहब कह रहे सन ना उस दिन, आपका कोई प्रोग्राम इमरान खान के बगैर नहीं होता। वो भाई अंदर ना सत्या ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਓ। राइट नाउ पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन मोड में जा रही है। अच्छे खबरां में रोज इमरान खान होता है, इमरान भाई ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ भाईजान? पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन मोड में यार, जा रही आपका है। कहने का मतलब इमरान साहब वो अब रेलेवेंट ही नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मतलब उनकी रेलेवेंसी खत्म हो चुकी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से। इमरान सर रेलेवेंट 3.5 साल बाद पता लग गया मंसूर सर, जब इलेक्शन होंगे ना तब पता चलेगा, या अभी तक 3.5 साल बाद के लिए अब चुप हो जाए। नहीं अभी इमरान खान नहीं को रौला पाई जो देखिए उनको देखिए मेरी बात सुनिए सर, यहाँ पर महंगाई है, ये बात सारे मानते हैं ना। इमरान खान को इसके ऊपर अपनी पॉलिसी देनी चाहिए कि महंगाई कैसे कंट्रोल की जाती है। ठीक है, अब तो पीपल्स पार्टी भी दे सकती है। इसी तरह जो है, जो दीगर इश्यूज हैं, मसलन अभी ये जो आप बात कर रहे थे, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो फार्मूला है, उसके ऊपर इमरान खान को अपनी पॉलिसी देनी चाहिए। दे दी। अच्छा वो सर वो तो कोई पॉलिसी मैं नहीं मानता, एक पॉलिसी हुई क्यों? हल दसो मसले का, मसले का हल बताते हैं ना। जेल में बैठा बंदा हल दे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दे, अखबार का सर टीवी नहीं बंद सर, वहां पे पीटीवी चलता है, पीटीवी चलता है ना यार, तो इनको जान के इमरान के खिलाफ दिखाते जान के प्रोग्राम दिखाते हैं, तजिया करके। मुझे तो लगता है कि वो 24 घंटे ना उस पीटीवी की आवाज भी बंद होती होगी, जब इनका प्रोग्राम ऑन होता होगा ना, आवाज ऊंची कर रिपीट और रिमोट कंट्रोल भी नहीं होना। अच्छा खूबसूरती देखें भट्ट साहब की कि जो ऑपोजिशन है, जो जेल में है, वो हल दे, जो गवर्नमेंट है यार ये अपोजिशन ही देना होता है। सर वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है यार, किसने देना यार? जेल में बैठ के किताब लिख मानते हैं नहीं राय साहब, जेल में बैठ के मानते हैं कि लार्जेस्ट एज अ पॉलिसी इट इज नॉट कि वो लार्जेस्ट है या सेकंड लार्जेस्ट है या थर्ड। वो कि हर सियासी जमात को उसका काम है, वो दे पॉलिसी, हर सियासी जमात, जमात इस्लामी भी दे। उनकी पॉलिसी क्या होती है इमरान खान की कि मैं अब गाल देने लगा, अब बस धरना होगा, मरना होगा, इस तो अलावा पॉलिसी कोई नहीं। बस सच्ची बात बताएं क्या पॉलिसी उनकी आप सारी अच्छा एक पॉलिसी यार, मतलब ये अफगानिस्तान से बात करें, अफगानिस्तान से बात करें, हेल्थ कार्ड, सुनामी का अभी ये बारिश हुई, देखा हाल कितनी मिट्टी आई है पहाड़ों से, नहीं थे ना। हाँ चलो 10 करोड़ भी होते थे, नहीं आनी इतनी मिट्टी, चेक कर लें। अब क्लाउड बस्ट को क्या बिलियन ट्रिलियन रोकना था, क्या बात कर रहे हैं? 15 फुट मिट्टी है क्लाउड बस्ट देखिए, बिलियन ट्रिलियन रोकना था, 15 फुट मिट्टी है सर। बट साहब इस अब चलें हम डायरेक्शन दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत की इस दौरान क्या परफॉर्मेंस रही है, वो तो दोनों एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं। हाँ ठीक बात है, अच्छी बात है, वो खुद ही बता रहे हैं, अच्छी बात है, बताना चाहिए। पीटीआई को या मीडिया को बताने की जरूरत नहीं, खुद ही बता रहे हैं। और बात इस हद तक आगे चली गई है, क्या वाकई बात इस हद तक आगे चली गई या आपके ख्याल में ये नूरा कुश्ती हो रही है? अच्छा वैसे मैं आपसे गुजारिश करूं, ये बात किस हद तक आपके ख्याल में आगे चली गई है? आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी जो है वो असेंबली से उठ जाएगी, इनकी सपोर्ट से उठ जाएगी, ये मतलब तो नहीं कहीं आपका? नहीं, आज फिर क्या मुझे लगता ही नहीं है। मुझे लगता है कि आई बिला वजह का एक नूरा कुश्ती का ड्रामा हो रहा है और कुछ भी नहीं है। अच्छा वैसे मेरा नहीं ख्याल कि नूरा कुश्ती हो रही है। अच्छा हाँ, मैं बड़े सीरियस हैं ये पीपल्स पार्टी, बहुत सीरियस नहीं मैं बताता हूँ मामला कुछ यूँ है कि जो मुस्लिम लीग नून है, उनकी ज़ाहिर वज़ीर आला हैं और किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, मियाँ नवाज शरीफ की बेटी हैं मरियम नवाज,
اور وہی اب ریپرزینٹ کرتی ہیں میاں نواز شریف کو پالیٹکس میں عملی طور پہ. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ جب یہ پنجاب کی بات کر رہی ہیں کہ پنجاب پر بات ہوتی ہے اور پنجاب کی جو یعنی لوگ اب بات کریں گے تو میں ہاتھ توڑ دوں گی, تو جب وہ یہ بات کر رہی ہیں تو یہ ایک سیریس جملہ ہے. اس کا سندھ کی طرف جو ان کی ظاہر اشارہ پیپلز پارٹی کی طرف تھا تو وہاں پر بڑا سیریس ایک رد عمل آیا. غلط آیا ہیں یا صحیح آیا؟ نہیں, یہ بات جو ہے کہ نورا کشتی ہے کہ نہیں پہلے یہ طے کر لیں. اچھا چلے پہلے یہ طے کر لیتے ہیں پھر یہ طے کر لیں. پہلے یہ طے کر لیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرف بہت سیریس رد عمل ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جو وہاں پر سندھ بار کونسل ہے اس کی کال پہ ہڑتال بھی تھی. ٹھیک ہے. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف یہ بات جو ہے یہ پیپلز پارٹی تک محدود نہیں رہی. ٹھیک ہے. جب وکلا آ گئے تو وہاں پہ سارے پیپلز پارٹی کے تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. وہ تو وکلا کی اپنی انڈیپینڈنٹ ایک تھاٹ ہے. تو یہ معاملہ اس کا مطلب نورا کشتی تو نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا. آپ اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں اس بنیاد پہ. اگر اس لڑائی کا سوائے بیانات کے اور کوئی رزلٹ نہیں ہے تو میں اسے کیا کہوں؟ اچھا نہیں, میں نے سوال کیا تھا قمر زمان کہہ رہا تھا. اچھا میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ میں نے بھی اس سوال پھر اس سے پہلے چونکہ جی او فے جو ہے نا ان کے ترجمان کا ایک بیان آ جایا, ان کا جی یہ ایک تو فرمائشی گولہ باری ہے. نورا کشتی کا لفظ استعمال کیا, جی فے کی ترجمان نے. اچھا تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا قمر زمان کائرہ صاحب سے کہ یہ لڑائی سکرپٹڈ ہے, کیونکہ کہا جا رہا ہے شاید پیپلز پارٹی اپوزیشن بینچز پہ کوئی اپوزیشن لیڈر اچکزئی اور بہت ساری چیزوں کو روکنے کے لیے پہلے ہی ماحول بنا لیا. جو انہیں بڑے لائٹر, کائرہ صاحب بڑے سمجھدار پولیٹیشین ہیں, ان کا اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں میں آپ کو اس سوال کا جواب ہاں دوں گا تو انہیں زوردار کہکا لگایا کہ ایسا نہیں ہے, دیکھیں یہ جینون ہے, یہ فلاں ہے. اس سب کو کوئی بندہ اس لڑائی کو بائی کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ حکومت نہیں دیکھ رہے, پیپلز پارٹی حکومت میں ہے, اپوزیشن میں ہے, نون لیگ اس کو اتحادی مان رہی ہے کہ نہیں مان رہی. آپ ایک وقت میں حکومتی انجوائے بھی کر رہے ہیں, آپ اپوزیشن میں ان کو جا بھی رہے ہیں, اور دھڑا دھڑ پریس کانفرنس ادھر بیانات, یہ صرف اور صرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کا اور بہت سارے معاملات بہت سارے معاملات کہتے ہیں. ووٹ آف کانفیڈنس لے لو یار, ووٹوں سے پرائم منسٹر بنا ہوا اتنا پھڈا ہے نا, اتنا پھڈا ہے. صوبہ آپ کا سیف ہے پیپلز پارٹی کا, سندھ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو. فیڈرل گورنمنٹ اڑا دیں, فیڈرل گورنمنٹ اڑا لو, کہو کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے بھائی پی ایم, اگر اتنا بڑا پھڈا ہے آپ کا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے یہاں پر تو یہ دو یہاں پر تو دو مختلف جماعتیں ہیں نا اوپر. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, دونوں کی آئیڈیالوجی علیحدہ ہے, ان کے جو بھی تھاٹس ہیں وہ الگ ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سے کہیں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. ٹھیک ہے نا, پھڈا لڑائی پنجاب کے تک ہے, وفاق کے تک نہیں ہے. اب اگر علی مین گنڈا پور کو عمران خان کہے نا ہٹا دیں تو من ہٹا کے دھانا کیا ہو جائے گا؟ کیا مطلب اس بات کا؟ سر وہ کیا عمران خان علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ کی کرسی سے نہیں ہٹا سکتے؟ نہیں ہٹا سکتے یار. سر کتنی ریلیونٹ بات ہے, گل کوئی کرو چلیے بھی نہ کھلا چیلنج یار. یہ اچھا علی خان والی ساری ایپیسوڈ ختم ہو گئی. اچھا بیسکلی نا بٹ صاحب نے نا پتہ کیا کھیلی ہے, وہ بٹ صاحب وہ ہیڈز آئی ون ٹیلز یو لوز, بیسکلی انہوں نے یہ. اچھا پہلے ہم اور اگر نا انج ہونا ہے تو میری گل بھی جڑی اچھا کیوں نہیں ہونا؟ اچھا پہلے پتہ چلا کہ گنڈا پور علیمہ خان سر میں اس لیے میری بات سنیے. دیکھیے 90 ووٹس ہیں, شاید 92 ووٹس ہیں گنڈا پور کے پاس شاید اس وقت, میرا خیال ہے, میں نے ابھی فگر نہیں دیکھا, میں اندازے سے کہہ رہا ہوں. اور جو اپوزیشن ہے وہ جو خواتین کی نشستیں آئی ہیں اس کے بعد اپوزیشن کی تعداد جو ہے میرا خیال ہے ٹوٹل شاید کو 16-17 ووٹوں کا فرق ہے. پہلے آپ کہہ رہے تھے, پہلے پتہ چل رہا تھا کہ گنڈا پور جو ہے وہ علیمہ خان سے تگڑے ہیں, وہ ہٹا.